انشاءاللہ اس ضمن میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کم سنی میں جو نکاح ہوا تھا اس کا پس منظر اور اس کی حکمتیں کیا تھی۔ جیسا کہ ہم جان رہے ہیں حالات حاضرہ ہمارے سامنے ہیں، حالات دن بدن جو ہے یہ ہوتے جا رہے ہیں، مخالفتیں بڑھتی جا رہی ہیں، کسی نہ کسی شکل میں نئے نئے ایشوز کے اوپر معاملات کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر اتباع کریں اور ان کی اصولوں کی پیروی کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی اگر یہ کریں، جیسے کہ سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی تھی، تمہارے لیے بعد کا آنے والا دور بہتر ہے، بعد کا آنے والا دور بہتر ہے، اس سے آخرت بھی مراد ہے اور آنے والا زمانہ بھی مراد ہے۔ یہ سورت کا نزول اس وقت ہوا تھا جب مکے میں چند مٹھی بھر لوگ ہی ایمان لائے تھے اور دور دور تک حالات ایسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس دور کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ والضحیٰ کے اندر آپ کو تسلی دی اور بتایا کہ آپ کے لیے آنے والا دور بہتر ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دور بہتر ہو سکتا ہے تو کیا امت مسلمہ کے لیے وہ دور بہتر نہیں ہو سکتا؟ اگر امت مسلمہ ان قوانین، ان اللہ کے پیغام پر عمل پیرا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر ہم کریں تو ظاہر ہے حالات ہمارے سامنے کیسے بھی ہوں، ہمارے لیے آنے والا دور بہتر ہی ہوگا۔ ہمیں پازیٹیو ہی رہنا پڑے گا، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ حالات ہمارے سامنے کیسے بھی آئے، باطل مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے ہمیں آزمائے گا، ہمیں امتحان میں ڈالے گا۔ ہم یہ سلسلہ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف شکل کے ذریعے سے جو ہے یہ ہم کو اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں تک جو مطالبہ کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جو قرآن آپ پیش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی اور قرآن لے کر آئیں، جو کلمہ آپ پیش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں 10 اور کلمے ہم آپ کو دیں گے، لیکن جو کلمہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ کفار مکہ سمجھتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم سے اچھا سمجھتے تھے، اور اسی لیے ان کی مخالفت اتنی شدید تھی۔ ہم اگر سمجھتے بھی ہیں تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اگر عمل کرتے بھی ہیں تو اس کے نفاذ کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک یہ چین ہے، ویشیس سرکل ہے۔ عزیز ساتھیوں، اقامت دین کا جو کام ہے، اگر امت اس کام کو اگر چھوڑیں گی تو ظاہر ہے ایسے مسائل، ایسے پریشانیاں، ایسے چیزیں جو ہے آتے رہیں گی۔ تو میں آپ کے سامنے اس مضمون کی، یہ مضمون مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے ہے، اور اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے جو بیانات وغیرہ جو ہمارے سامنے ہیں وہ مضمون انہوں نے کیا ہے۔ اس ضمن میں چند نکات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں نمایاں اور ممتاز زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سب یہ جانتے ہیں کہ ان کی کم سنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ پھر ان کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ نے 3 سال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کر دی۔ اس وقت ان کی عمر جو ہے 9 سال کی تھی۔ اب اس کے اوپر جو ہے بہت سارا واویلا اور بہت سارے جو بیمار ذہنیت رکھنے والے لوگ جو ہے
اعتراضات کرتے ہیں، اور اعتراضات کا سلسلہ جو ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، اور ہمیں اس کے اوپر زیادہ توجہ بھی نہیں دینی چاہیے، اور بلکہ ہمیں جو ہے ہم اپنے پرانے اصول اور ہمارے جو تعلیمات ہے ہم اس کے اوپر اپنا مستحکم رہنا، اور جو تدبیر، جو قانونی چارہ گوئی یا جو ہمارے اکابرین جو اس کے اوپر فیصلہ، یا جو ہمارے اجتماعیت جو تنظیم ہے جو اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، اس کو جو ہے ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ہمیں اس کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اور اپنے آپ کو اپنا جائزہ اور اپنے آپ کو جو ہے اور مضبوط بنانا، اور اپنے اصولوں کے اوپر جو ہے سختی کے ساتھ جمے رہنا، اور اپنے ایمان اور عمل صالح کی جو ہے زیادہ اس کی جو ہے پیروی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عام انسانوں کے جیسے نہیں تھی۔ بہت ساری چیزیں ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں، یاد دہانی کے طور پر یہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی جیسی آپ کی شخصیت نہیں تھی، وہ خالق کائنات کا نمائندہ تھے، اور اس کی مرضیات کا ترجمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا پینا، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ سفر میں اور غرض کی زندگی کے ہر لمحے میں ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور یہی وہ آیت کے اندر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے میں بھی انسانیت کے لیے سبق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تمام انسانیت کے لیے، صرف مسلمان نہیں بلکہ انسانیت کے لیے جو ہے ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ منکرین اور نہیں ماننے والے چاہے بہت سارے چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ مینجمنٹ ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں، اور بہت سارے ان کی زندگیوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر نہیں کرتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ اسلام کی طرف سے ہے، ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ ہاں، وہ بھی ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے جو ہے آپ بنا کر بھیجے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات 100، 200 اور 1000، 2000 سال کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے، اور آپ کی سیرت اور سنت کی اتباع میں آخرت کی بھی فلاح ہے اور دنیا کی بھی فلاح ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، پیروی کریں، تو دونوں جگہ جو ہمیں کامیابی ہے، آنکھ بند کر جو ہم اس کو پیروی کر سکتے ہیں۔ زندگی کا ایک اہم شعبہ ازدواجی زندگی، فیملی لائف، جس سے ہر انسان گزرتا ہے۔ ہر شخص حاکم اور قاضی نہیں بنتا، ہر شخص تجارت اور کاروبار نہیں کرتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کارگاہ عالم کا سارا نظام قانونی زوجی پر مبنی ہے، اور کائنات میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب اسی قانون کے مطابق جو ہے، سب اسی قانون کا کرشمہ اور مظہر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مخلوقات کا ہر طبقہ اپنی نوعیت اور کیفیت اور فطری مقاصد کے لحاظ سے مختلف ہے، لیکن اصل زوجیت ان سب میں جو ہے وہی ایک ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے رازدار اور شریک و رنج اور راحت ہوں، ان کے درمیان ایسی مائیت اور دائمی وابستگی ہو جیسے لباس کی ہوتی ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جیسے وہ وابستگی لباس اور جسم جیسی ہوتی ہے ویسی ہے۔
دونوں صنفوں کا یہی تعلق دراصل انسانی تمدن کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے۔ اس ربط اور تعلق کے بغیر نہ انسانی تمدن کی تعمیر ممکن ہے اور نہ ہی کسی انسانی خاندان کی تنظیم۔ فیملی لائف کا تصور، خاندانی نظام کا تصور جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے ہمیں بتایا ہے۔ جب یہ قانون زوجی خالق کائنات کی طرف سے ہو تو یہ کبھی جو ہے صنفی میلان کو کچلنے اور فنا کرنے والا نہیں ہو سکتا، اس سے نفرت اور کل اجتناب کی تعلیم دینے والا بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں لازماً ایسی گنجائش رکھی گئی کہ انسان اپنی فطرت کے اس تقاضے کو پورا کر سکے۔ حیوانی سرشت کے تقاضے اور کارخانے قدرت کے مقرر کردہ اصول اور طریقے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ قدرت نے صنفی انتشار کے تمام دروازے مسدود کر دیے اور نکاح کی صورت میں صرف ایک دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو یہ اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو اسلام نے گنجائش نہیں کی، چاہے لائیوین ہو یا دوسرے تمام چیزیں یہ انسان کے ایجاد کردہ غیر اسلامی اور حرام طریقے جو ہے وہ انسان نے آج ایجاد کر کے بیٹھے۔ آگے آپ نے بحیثیت مجموعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین سے نکاح کیا ان کی تعداد 11 ہے۔ ان میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ السلام کے علاوہ سب کی سب جو ہے بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ آپ نے پہلا نکاح حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے کیا جو عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 15 سال بڑی تھی اور ایک بیوہ خاتون تھی۔ بچپن 50 سال کی عمر ہونے تک آپ کے نکاح میں ایک ہی بیوی رہی، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ ایک ہی بیوی رہی 50 سال کی عمر ہوئے تک۔ پھر آپ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے آپ نے نکاح کیا۔ یہ تمام یہ سیرت کے متعلق کی باتیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 40 سال میں نبوت آپ کو ملی، 25 سال میں آپ کی شادی ہوئی اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ کی عمر 40 سال کی تھی جب آپ نے نکاح کیا اور آپ کے ساتھ زوجیت میں تقریباً 25 سال تک تھے۔ ایک کے سوا آپ کی تمام بیویاں یعنی کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ کے سوا تمام بیویاں بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ تیسرے، جو انسانی زندگی میں اصل زمانہ شباب ہوتا ہے اس میں آپ نے ایک ہی بیوی پر اکتفا فرمایا اور عمر کے آخری مرحلے میں متعدد نکاح کیے۔ اگر ان نکات کو ملحوظ رکھا جائے تو بہت سے غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، لیکن افسوس کہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ غیر سوچتے نہیں ہیں، بلکہ انہیں صرف ظاہر میں وہ چیزیں دکھتی ہیں اور اس کو بڑا بنا کر وہ پیش کرتے ہیں اور ایک ایشو بنا دیتے ہیں۔ تو ایسا ان کا یہ وہ حربے ہیں جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو بہت سے غلط فہمیاں اگر ہم یہ کریں تو وہ دور ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ سے نکاح بھی ایک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا رشتہ پہلے جبیر ابن مطعم کے لڑکے سے طے ہو چکا تھا۔ یہ خاندان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جبیر کی بیوی نے کہا کہ اگر ابو بکر کی لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا گھر بھی جو ہے بددین۔ چل حضرت بی بی عائشہ کا نکاح ان سے طے ہونے والا تھا، لیکن یہ جب بددین ہے اگر وہ آئیں گے ہمارے گھر کو جو ہے اس سے خراب کریں گے تو ہم وہ رشتہ منظور نہیں کریں گے۔ یہ ان کا اس بنیاد پر وہ رشتہ جو ہے طے نہیں ہوا، اس لیے رشتہ ختم ہو گیا۔ پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت خولہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سودا، یہ دوسری بیوی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ کا رشتہ جو ہے پیش کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر تھی، آپ نے ان سے نکاح فرمایا اور بعض غیبی اشاروں کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ کے رشتے کو بھی قبول فرما لیا، اور حضرت خولہ رضی اللہ سے خواہش کی کہ وہ اس بات کو آگے بڑھائیں۔
پھر حضرت خولہ رضی اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کے سامنے بات رکھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ یوں تو یہ رشتہ دل و جان سے چاہتے تھے، آپ کو محبوب تھا، لیکن زمانے جاہلیت کے اندر منہ بولے بھائی جیسا رشتہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ نے تھوڑا سا یہ کیا، اور یہ چیز بھی ایک کرنے کی بات تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ میرے دینی بھائی ہیں، سگے بھائی نہیں بلکہ وہ میرے دینی بھائی ہیں، اس لیے ان کی بچی سے میرا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ جو کھٹک تھی وہ دور ہو گئی۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت جو ہے راجح قول کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال۔ دوسرے قول کے مطابق نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ کی عمر 18 سال تھی، لیکن 9 سال والی روایت کو امام بخاری رحمہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا، اور اہل علم کے نزدیک بھی یہی روایت زیادہ صحیح ہے، پر یہ اس کا جو ہے مستند یہ ہے۔ اور اس مضمون کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ سے نکاح کے کئی بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو اس میں یہ ہوا کہ ایک تو جاہلیت کی یہ رسم ختم ہو گئی کہ منہ بولا بھائی سگے بھائی کی طرح ہے، اور سگا بھائی جو ہے سگے بھائی کی بیٹی کی طرح اس کی بیٹی سے بھی نکاح کی ممانعت ہے، یہ جو ہے ختم ہو گئی۔ اگر آپ نے اپنے عمل کے ذریعے اس جاہلانہ رسم کا خاتمہ کا اعلان نہ کیا ہوتا اور صرف زبانی ہدایت پر اکتفا کیا ہوتا تو شاید بھائی اور بھتیجی کے مصنوعی رشتے کا تصور آسانی سے ختم نہیں ہوتا، وہ چلتا۔ جیسے منہ بولے بیٹے کا جو رواج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا حضرت زینب رضی اللہ سے شادی کرنے کے بعد، تو اسی طریقے سے یہ رشتے کو بھی جو ہے یہ پہلا فائدہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو غیر معمولی ذہانت سے نوازا تھا۔ 350 صحابہ اور تابعین نے ان سے حدیث حاصل کی، اور ان سے جو حدیثیں منقول ہے ان کی تعداد 2210 ہے۔ 7 صحابہ وہ ہیں جن کو روایت حدیث میں مکثرین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ حدیثیں آپ سے نقل کی ہیں۔ ان میں جہاں 6 مردوں کے نام ہیں وہیں ایک نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا بھی ہے۔ فتاویٰ میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ کا پایہ جو ہے بہت بلند تھا، اور ان کا شمار عہد صحابہ کے ان اصحاب فتاویٰ میں ہوتا تھا جنہوں نے کثرت سے فتاویٰ دیے ہیں، یعنی ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، ان کی جو خدمات ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا وہ بہت اعلیٰ اور بہت بہترین ہے اور بہت عمدہ ہے۔ ماضی قریب کے معروف عالم اور فقی ڈاکٹر رواس خلا جی نے حضرت عائشہ رضی اللہ کے فتاویٰ کو موسوعہ فقہ عائشہ کے نام سے جمع کیا ہے، جو 766 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس سے فقہ فتاویٰ کے میدان میں ان کی خدمات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دوسرا بڑا فائدہ جو ہے یہ مضمون کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 47 سال یعنی 47 سال زندہ رہیں، اور ان کی ہدایات اور اصلاح اور تعلیم اور تربیت کا چشمہ جاری رہا۔ کہا جاتا ہے کہ 20 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کے ذریعے سے 2 نسلیں فیضیاب ہوئیں، یعنی 47 ایئرس میں 2 نسل تنہا رہیں، ماں رہیں، اور جو ہے وہ ان سے جو ہے 2 نسلیں فیضیاب ہوئیں۔ یہ اسی لیے ممکن ہو سکا کہ وہ کم عمری میں آپ کے نکاح میں آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ اس نکاح کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے معاون اور مددگار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کو عزت سے سرفراز فرمایا۔
4 رفقا نے سب سے بڑھ کر آپ کی مدد کی، ان میں سے 2 حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ کے صاحبزادیوں کو آپ نے اپنے نکاح میں لے کر عزت بخشی، اور 2 رفقا حضرت عثمان رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ کے نکاح میں اپنی صاحبزادیوں کو دے کر عزت افزائی کی۔ اور اس طرح آپ نے ان 4 دوستوں کی قربانی کے مقابلے میں آپ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلداری فرمائی۔ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ کو کتنی ہی نعمتیں دے دیتے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ سے نکاح کی وجہ سے اس خاندان کو جو عزت ملی اور جو سعادت حاصل ہوئی، وہ کسی اور طرح جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے نہ کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ کو پچھتاوا ہوا کہ عمر کے کافی تفاوت کے ساتھ آپ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح کر دیا، اور نہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ کو، بلکہ وہ اس نسبت کو اپنے لیے باعث عزت اور افتخار سمجھتے تھے۔ اور جب ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ چونکہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بہت صبر اور شکیب کی زندگی گزارنی پڑتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے جو ہے ازواج مطہرات کو جو ہے وہ تھوڑی صبر والی زندگی گزارنی پڑتی تھی، اس لیے ازواج مطہرات اگر چاہیں تو اپنے حقوق لے کر علیحدگی اختیار کر لے، تو سب سے پہلے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ نے اس کو رد کر دیا اور کہا کہ وہ ہر حال میں آپ ہی کے ساتھ رہیں گی۔ رشتے نکاح کا تعلق اصل میں بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب بیوی خود اس رشتے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتی ہو اور خوش دلی کے ساتھ باعث افتخار جانتے ہوئے اس پر راضی رہے، تو کیسے کسی کو اس پر اعتراض کا حق ہو سکتا ہے۔ تو اور بھی اس کے اندر دلائل وغیرہ اس کے اندر موجود ہیں، اور بھی ریفرنسز اس کے اندر یہ ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی کم عمر لڑکیوں کی شادی کا رواج رہا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کسی کی بیوی نہیں بنی، اور معجزاتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن عیسائیوں کے بعض فرقوں کا خیال ہے کہ جوزف نامی شخص سے حضرت مریم کا نکاح ہوا تھا، نعوذ باللہ۔ اس وقت جوزف کی عمر 99 برس اور حضرت مریم کی 12 برس تھی۔ بہرحال یہ جو ہے مستند اتنا نہیں ہے۔ 1983 تک کیتھولک کینان نے اپنے پادریوں کو 12 سال کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ بہرحال اس کے اندر، اس مضمون کے اندر بہت سارے ایسے ریفرنسز ہیں کہ جہاں پر یہ بتایا گیا کہ مختلف اس مذہبوں کے اندر بھی ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں جہاں پر کم عمر کے اندر وہ شادیاں ہوئی ہیں۔ اور ایون 1929 سے پہلے برطانیہ میں، یو کے اندر چرچ آف انگلینڈ نے بھی 12 سال کی لڑکی سے شادی کی اجازت دی تھی۔ امریکہ کے اسٹیٹ آف ڈیلیور میں 1880 تک لڑکی کی شادی کی کم سے کم عمر 8 سال کی، کیلیفورنیا میں 10 سال۔ تو اس طریقے سے مختلف ریفرنسز اس مضمون کے اندر بتائے گئے، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ایسی کوئی بھی یہ نہیں ہے بات، لیکن جو ایشو جو اٹھایا جاتا ہے، چونکہ ضد، ہٹ درمی، مخالفت اور ایک ایشو بنانا ہوتا ہے، تو اس لیے انہیں کوئی اور حربہ نہیں ملتا، بلکہ اسلام، قرآن مجید اور اسلامک ایشوز کے اوپر جو ان کو یہ اٹھا کر ایک شوشہ چھوڑ کر جو وہ یہ کرتے ہیں۔ تو ایسے ایشوز کے اندر ہم اس کو یہ نہ کریں، بلکہ قانونی چارہ گوئی جو اکابرین ہمارے لیے، اس کے اوپر جو ہم کو یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ مضمون تھا جو اس کے اوپر میں نے چند یہ کی۔ تو بہرحال اس کے تعلق سے اور بھی اگر آپ یہ ہے تو میں اس لے سکتے ہیں ریفرنس مطالعے کے لیے، کہ یہ جو ہے اس کا بھی جو کوشش وغیرہ یہ کی جا رہی کہ قانونی تدابیر وغیرہ اختیار کرنے کی،
قانونی چارہ کوئی اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایون یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ برادران وطن کے اندر بھی ان کی تاریخ کا بھی اگر ہم مطالعہ کریں گے تو بہت سارے واقعات ان کے اندر بھی ملتے ہیں کہ جہاں پر شادیاں بہرحال یہ ہوئی ہیں۔ تو اس ایشو کو زیادہ زور نہ دیتے ہوئے بلکہ ہم اپنے اصولوں، اپنی تعلیمات، اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع، پیروی، اس کے اوپر ہم زور دیں، اس ہماری عملی زندگی کے اندر اس کو نفاذ کریں، اور جتنی سختی سے ہو سکے اپنے ایمان اور اپنے عمل صالحات کے اندر جو ہے اضافہ کریں، اور اس کے ذریعے سے جو ہم اپنے آپ کو جو ہے مضبوط کریں۔ تو پھر یہ وہ طاقتیں جو ایسے ایشوز وغیرہ اٹھاتی رہتی ہیں تو اس کا اثر جو ہے پھر ہم کو اتنا نہیں ہوتا، اور ہم اپنے اخلاق اور اپنے دین کا جو پیغام ہے، اقامت دین کا جو پیغام ہے، دین کے اندر جو جن شعبوں کے اندر اسلام ہم کو رہنمائی کرتا ہے، ان شعبوں کا نفاذ ہم اپنے اندر اور اپنے خاندان کے اندر اور اپنے سماج کے اندر جتنی استطاعت، جتنی حیثیت سے ہو سکتا، اگر ہم اس کو ہم نفاذ کرتے ہوئے چلے جائیں تو یہ ایک ہمارے لیے بہترین سماج کی عکاسی ہوگی، اور یہ ہماری شخصیت اور ہمارا سماج جو ہے ایک ان کے لیے بہت بہترین دعوتی طور پر جو ہے ان کے لیے ایک پیغام ہم کو دے سکتا ہے۔ ہمارے بہت سارے خامیاں، ہماری بہت ساری سماج کے اندر جو برائیاں، اور ہمارے سماج کے اندر بہت ساری غیر اسلامی رسومات کے ذریعے سے غیر اسلام سے قریب ہونے کے بجائے بلکہ اس سے دور ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسلمان ایک اسلام کا ایمبیسڈر ہے، وہ اس کا ایک نمائندہ ہے، اور ہم تمام اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا ہم اس اسلام کی پیروی کس حد تک ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اس سے صحیح طریقے سے کریں اور دین کی بات اگر ان کے سامنے رکھیں، بلکہ ہمارا سچویشن آج ایسا ہو گیا کہ ہم ڈیفینسیو موڈ میں ہو گئے، ہم اوفینسیو موڈ میں نہیں ہیں بلکہ ڈیفینسیو موڈ میں ہیں، ہم دفاعی موڈ کے اندر ہیں، اقدامی موڈ کے اندر نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے پیغام کو اقدامی طور پر ان کے سامنے رکھیں۔ ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اگر ہم مطالعہ کریں تو ہر وقت یہ کوشش رہی کہ اس پیغام کو عام کیا جائے اور اللہ کے دین کا نفاذ کیا جائے، لیکن آج ہم اپنے آپ کو یہ کر لیا، محدود کر لیا ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز روزہ چند چیزیں کر لو، باقی جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ باقی اکثریت جو ہے اس کے اندر مطمئن رہتی ہے، نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے اگلے سٹیج میں ہم کو آنا ہے۔ تو اگلا سٹیج یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جو ہر شعبے کے اندر ہیں، ان شعبوں کے اندر ہم اس کا عملی نمونہ ہمیں پیش کرنا ہے۔ تو تبھی کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، یہ جو ہمارا دارالقضاء ہے، یہ بھی دین اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ قضاء، شریعت کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہونا، کتنا بڑا کام ہے یہ، اور اس طریقے سے ہم ایک اچھا اگر اس کو یہ کریں، اسی طریقے سے بیت المال ہے، بیت المال کا شعبہ جو ہے بلا سودی نظام کے اوپر ہے۔ سود کے تعلق سے کتنی سخت وعید قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کا کہا، میرے اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کہا۔ تو ایسے ان شعبوں کے ذریعے سے چاہے چھوٹے پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم ان چیزوں کو عملی نمونے کے طور پر ہم اپنے سماج کے اندر چھوٹے طریقے پر ہی، چھوٹے پیمانے پر ہی اس کا نفاذ کریں اور اس کو سماج کے اندر اس کی اشاعت کریں، تو ایک بہترین ان کے اندر الحمدللہ جو ہے وہ ایک سگنل جا سکتا ہے اور یہ پیغام ان کو جا سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، میں اور ہم تمام اپنا جائزہ لیں، ہم اپنی تعلیمات پر پختہ ہوں، اس پر پختگی کے ساتھ یقین کریں، عمل کریں، اور جو ہے اس دین کی نفاذ کے لیے جو ہے ہم کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مختلف ایشوز ہمارے سامنے جو آتے رہتے ہیں اس میں ہمیں کوئی اشتعال میں اگر دلانا چاہتے ہو تو اشتعال میں نہ آئیں، بلکہ اکابرین جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے مطابق ہم اپنے اس کو جو ہے ہم فالو کریں۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين. بس